حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سامع حسین یبکی، کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی آواز سنی تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کمال محبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کے ساتھ، فرمایا ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے حسین کے رونے سے۔ تو بتائیں جب ان کو کربلا معلیٰ میں شہید کیا گیا اس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، اور وہ لوگ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تلوار نکالی، یا وہ لوگ جو آج تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یزید کو امیر المومنین کہتے پھر رہے ہیں، اور جو یزید کے حامی بنے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے دن کس طرح رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے تکلیف اللہ کے محبوب علیہ السلام کو ہوتی ہے۔ حضرت مفتی عامر خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، فرماتے ہیں یعنی میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں، ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے، مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے، اور مجھ سے حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، کہ حسین سے محبت حسین سے پیار مجھ سے پیار ہے، اور مجھ سے پیار حسین سے پیار ہے۔ اور پھر جو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا، اور رب اس سے محبت کرے گا۔ اور ایک روایت میں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، جو میرے حسین سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ نہیں، یہ ایک تسلسل کے ساتھ روایات موجود ہیں کہ جس میں ہمارے آقا علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کی اتنی شان بیان کی ہے۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین اسبات میں سے ایک سبت ہیں، اور اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں سبت وہ درخت جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت، اور آگے کہتے ہیں ایسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو سرکار کا فرمان ہے، اس کا معنی ہے کہ میرے حسین سے میری نسل چلے گی، اور ان کی اولاد سے مشرق و مغرب بھرے گی۔ فرماتے دیکھ لو آج سادات کرام کو مشرق و مغرب میں ہیں، اور یہ بھی دیکھ لو کہ حسنی سید تھوڑے ہیں، حسینی سید بہت زیادہ ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، یہ نہیں کہ ایک بندہ سید کا نام اپنے ساتھ لکھ کر اور پھر اصحاب رسول السلام کے خلاف جس طرح مرضی بولتا رہے، یا عقیدہ اہل سنت کا باغی بن جائے پھر بھی سید رہے گا، ایسا قطعاً بھی نہیں ہے۔ سید اسی وقت سید رہے گا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہے گا۔ اگر عقیدے کے اندر بگاڑ آ گیا وہ سید پھر نہیں رہے گا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں نام کے سید تو لگاتے ہیں لیکن ادھر روافض کی حامی بنے، اہل سنت کے عقیدے کے مخالف بنے ہوئے، ادھر اصحاب رسول علیہ السلام کے خلاف کھلے عام تقریریں کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ سید جو ہے وہ شریعت سے مابرا ہو جاتا ہے، یا سید کو شریعت پر پابندی معاف ہوتی ہے، ایسا قطعاً بھی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا معلیٰ میں جان پیش کر کے یہی بتایا ہے کہ سرکار کی شریعت تمام پر مقدم ہے، اور ہر بندے پہ ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل بھی کرے، اور جب سرکار کے دین کو بچانے کے لیے جان کی ضرورت ہو تو اپنی جان بھی قربان کر دے۔